اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وسوسے کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب انہیں جبرن روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آپ انہیں بھی چھوڑ دیں، اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور یہ بھی کہ وہ انہی اعمال بد کا ارتکاب کرنے لگیں جن کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم و فیصل تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل یعنی واضح لائحہ عمل پر مشتمل کتاب نازل فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق اتارا ہوا ہے، پس آپ ان اہل کتاب کی نسبت شک کرنے والوں میں نہ ہوں کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں۔
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 116۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ پیروی کریں گے اکثر ان لوگوں کی جو اس دنیا میں ہیں، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اِن یتبعون الا الظن، یہ پیروی نہیں کرتے لیکن گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں، قیاس آرائیاں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے سیدھا راستے پر چلنے والوں کو، ہدایت پانے والوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو گمراہ ہو گئے ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ سامعین کرام، آیت میں بظاہر خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ خطاب بالواسطہ امت سے ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ خبردار فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اکثریت کی خواہشات، اکثریت کی رائے پہ نہ جانا۔ سامعین کرام، ہر بات انسان، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ مومن سے جب میں کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچان چکا، اپنے مقصود کو پہچان چکا، یعنی اللہ کو، اور اللہ کے راستے پر چل پڑا، اب اس کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، تقویٰ، احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، یہ زندگی عام لوگوں میں گزار رہا ہے، لیکن عام لوگوں کی رائے پر یہ اس کو نہیں چلنا۔ سیدھا راستہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے، وہ یعنی اس کا ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ راستہ ہے کیا۔ اس راستے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، ایک طرز زندگی ہے، ایک طرز حیات ہے۔ تو مومن جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے ہر کام کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل لوگوں کی رائے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، سب لوگ یہ کرتے ہیں، سب لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو یعنی لوگ، عام لوگوں کی، یعنی یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں، رواج یہ ہے، نہیں۔ ہر بات کی، مومن کے ہر عمل کی ایک دلیل ہوتی ہے، اور وہ دلیل جو ہے وہ پھر قرآن و سنت سے وہ لیتا ہے۔ ہر کام جو کرتا ہے، کوئی بھی کام، قرآن اور سنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کو دلیل بنا کے وہ کام انجام دیتا ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اکثریت کی رائے کا اتباع کرو گے یا اس کے پیچھے چل پڑو گے، وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے۔ اللہ کے قانون فرمان کے مطابق والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ اکثریت خسارے میں جا رہی۔ تو اکثریت کی رائے پہ ہم نے نہیں چلنا، ہر بات کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کر کے، اس سے دلیل لے کے، اس سے ہدایت لے کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اور اکثریت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ تو گمان سے کام لیتے ہیں اور قیاس آرائیاں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے بات۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، پس کھاؤ وہ جانور جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اللہ اس کے احکامات پر یقین رکھتے ہو تو اس پہ سے کھاؤ۔ وما لکم، کیا ہوا تمہیں، اللہ تأکلوا، کہ تم نہ کھاؤ وہ ذبح شدہ جانور جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے،
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے جو تم پہ حرام ہوئے یعنی جو حرام ہے وہ اس کی تو تفصیل آ گئی ہے، اب جو حرام نہیں ہے تو اس کو تو آپ کھا سکتے ہیں، تو جو حرام ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، الا مستورتم الیہ، مگر اگر آپ حالت اضطرار میں ہیں، مجبوری میں ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر کسی علم کے۔ یہ بات یہاں نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے یعنی خواہشات نفس، یہ خواہش نفس یا اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، زندگی گزارنے کے معاملات میں اللہ کے رضا کے علاوہ اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہ اور انسانوں کی۔ انسان یعنی چاہتا ہے کہ میں یعنی اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو بہت سے لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کی بنا بغیر سوچے سمجھے جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ حد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اور اگر کسی نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا تو وہ حد سے تجاوز ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو گناہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون، جلد ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، جو اپنی کیے کی وہ سزا پائیں گے، جلدی وہ اس کی سزا پائیں گے۔ ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ان جانوروں کو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان اپنے دوستوں کو کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ ایک بات تو یہاں یہ ہے سامعین اکرام کہ شیطان کن کا دوست ہے؟ شیطان کس کا ولی ہے؟ جو نافرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کا شیطان دوست بن جاتا ہے۔ تو اب ان دوستوں کو شیطان دل میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ مومنوں سے الجھیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان شیطان کے دوستوں کی اطاعت کر لی، کہنا مان لیا، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ کمم مثلہ، کیا اس کی مثال اس شخص کی ہو سکتی ہے جو کہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح میں نے اچھا دکھا دیا ہے کافروں کو، ان کے اعمال جو ہیں وہ آراستہ کر دیے گئے ہیں، وہ اپنے کاموں کو اچھا جانتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا آپ سوچیں اس پہ اور تدبر کریں، فکر کریں۔ کیا ہے اومن کان میتن فاحیناہ، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک آدمی مردہ تھا، اس کو میں نے پھر زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ دوسرا آدمی اندھیروں میں ہے، وہ اس سے نہیں نکل سکتا۔ کیا مطلب؟ مردہ کون ہے؟ سامعین کرام، انسان۔ بات یہ ہے، مختصر اگر میں بات کہوں تو انسان اس کارزار حیات میں زندگی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور زندگی حاصل ہوتی ہے یعنی انسان زندہ ہو جاتا ہے، روحانی طور پہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے
اور اس کے بے حرکت جسم میں روح پیدا ہو جاتی ہے، یہ زندہ ہو جاتا ہے کس سے؟ وہی الہی کا پانی اپنے دل کو پلانے سے، یہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا میں مزید کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں یہ بیان کر دوں۔ انسان دیکھیں، انسان ناقص ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں، انسان ناقص ہے اور کمال حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور کمال، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ انسان کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے، چونکہ ایک جسم اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کیا ہے۔ اب اس انسان نے، اب ہم اس کو انسان کہیں گے نا جس میں روح ربانی ہے، اس نے اللہ کی بات سننی ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سننی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس سے وہ روحانی طور پہ زندہ ہو جاتا ہے اور کمال حاصل کر لیتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے کہ تم اللہ کو مقصود بنا لو، اللہ ہی کو محبوب بنا لو، اللہ ہی سے عشق شروع کر دو۔ جس نے اللہ سے عشق شروع کر دیا وہ زندہ ہو جائے گا۔ ہرگز نمیرد ہر کے آنکا، ہرگز نمیرد دلش ہر کے آنکا زندہ شد بعشق، یہ فارسی کا شعر ہے، تھوڑے سے تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے مجھے پوری طرح۔ ہرگز نمیرد دلش آنکا زندہ شد بعشق، یعنی وہ دل کبھی نہیں مر سکتا، کبھی نہیں مرے گا جو کہ اللہ کے عشق کے ذریعے زندہ ہو گیا، اب اس کو موت نہیں ہے۔ سب تست بر جرید عالم دوام ما، یہ یعنی ایک کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس پہ یہ بات لکھی بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں اللہ کی طرف، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ استجیبوا، جواب دو، بات مان لو، للہ وللرسول، اللہ کی اور اس کی، اللہ کی دعوت اور اس کے رسول کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے گھر کی طرف بلا رہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ دار السلام سلامتی کا گھر، وہ جنت ہے، جنت میں اللہ ہے۔ تو اور رسول کی دعوت داعین الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کہ لوگوں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو اللہ کو مقصود بنا کے۔ تو بات مان لو، یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ۔ استجیبو، جواب دو، یعنی بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں اللہ کی طرف۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب یہ ومن کان میتا فاحییناہ، انسان مردہ تھا، اس نے وحی کا پانی قبول کر لیا، رسالت کو تسلیم کر لیا، اللہ کی دعوت کو تسلیم کر لیا، اللہ کو اپنا محبوب اور مقصود اور مطلوب اور معبود بنا لیا، اب یہ زندہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ، یہ ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں یہ بات پوری کر لوں۔ وجعلنا، اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دے گا، تفصیل اس کی ہے لیکن میں ایسا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دے گا۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ نور ہدایت، نور ربانی۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو وہ نور الہی پھر آ جاتا ہے اس دل میں، اس کے ذریعے یہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اپنے معاملات اور کام اس کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے ہر جگہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ کمم مثلہ، کیا یہ شخص ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو کہ جہالت اور کفر شرک کی تاریکیوں میں پڑا ہے، لیس بخارج منہا، اس سے یہ نکلنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب جو تاریکی میں پڑا ہے اس کو اپنے اعمال اچھے معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے گرد و پیش میں بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں نور ربانی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بس ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، میرا عمل صحیح ہے، میرا نظریہ صحیح ہے، میرا علم صحیح ہے،
یہ تم جو بات کہہ رہے ہو اے ملا یہ تھوڑی سی غلط ہو سکتی ہے، میں تو ٹھیک ہوں. تو یہ تھوڑا سا اس کی میں نے آیت کی تشریح کر دی. تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، آپ مجھے ترجمہ سنا دیں آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر آپ کہنا مانیں گے اکثر ان لوگوں کا جو کہ زمین میں ہیں، وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. یہ پیروی نہیں کرتے لیکن گمان کی، اور ان کی زندگی کے کام جو ہیں وہ قیاس آرائیوں پر ہیں، یعنی ان کے پیچھے کوئی دلیل سے زندگی نہیں گزارتے، قیاس آرائیاں ہیں، گمان ہیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. پس کھاؤ ان جانوروں کا گوشت جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کے احکامات پر یقین کرنے والے ہو تو کھاؤ وہ گوشت. وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور کیا وجہ ہے کہ تم نہ کھاؤ وہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے جو تم پہ حرام کیے گئے ہیں، اور وہ بھی تم کھا سکتے ہو حالت اضطرار میں. اللہ مگر مسترتم الیہ، مگر تم جب حالت اضطرار میں ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگوں میں سے گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر کسی علم کے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب، سیجزون یہ سین یاد رکھیں کہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں صحیح ہیں. سیجزون جلد ہی وہ بدلہ پا جائیں گے، سیجزون یقیناً ان کو بدلہ ملے گا. بما کانوا یقترفون جو وہ کر رہے ہیں، جو غلط وہ کر رہے ہیں ان کو جلد
اور ضرور ان کو سزا ملے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور تم نہ کھاؤ وہ گوشت، وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان اپنے دوستوں کو کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ تم سے وہ جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کا کہنا مان لو گے تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں پھرتا ہے، یعنی اپنے فیصلے لوگوں میں اس نور ربانی کی روشنی میں کرتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح میں نے آراستہ کر دیے ہیں کافروں کو ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. If you were to obey most of those on earth, they would divert you from God's path. They follow nothing but assumptions, and they only conjecture. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Your Lord knows best who strays from his path, and he knows best the guided ones. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. So eat of that over which the name of God was pronounced, if you indeed believe in his revelations. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. And why should you not eat of that over which the name of God is pronounced, when he has detailed for you what is prohibited for you, unless you are compelled by necessity? Many lead astray with their opinions, through lack of knowledge. Your Lord knows best the transgressors. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. So abandon sin, outward and inward.
Those who commit sins will be repaid for what they used to perpetrate. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. And do not eat from that over which the name of God was not pronounced, for it is abomination. The devils inspire their followers to argue with you. But if you obey them, you would be polytheists. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Is he who was dead, then we gave him life, and made for him a light by which he walks among the people, like he who is in total darkness, and cannot get out of it? Thus the doings of disbelievers are made to appear good to them. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।